آج امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں آپ جانتے ہیں، فلسطین کی حالت راحت کہ یہودی اور صہیونی مظالم کی الغار ہے ایک بار پھر ہمارے فلسطینی مسلمانوں بے دردی سے ان پر میزائل داغے جا رہے ہیں، لیکن سلام ہے حضور علیہ السلام کے ان غلاموں اور جمع رسالت کے پروانوں کو کہ وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر قبلہ اول کے دفاع کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے میدان عمل میں اپنی بیویوں، اپنے بچوں اور اپنے بیماروں اور اپنے بوڑھوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آج اگر ایسا لگتا ہے کہ جی فلسطینی مسلمان قسمہ پرسی یا کمزوری کی حالت میں ہیں تو یقیناً ایسا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کی حالت اسی طرح رہے گی اور مسلمان اسی طرح رہے گا، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ دین تو غلبے کے لیے آیا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ ایسا دین کامل لے کر آئے ہیں کہ بہرحال غالب تو اسی دین میں آیا ہے، بہرحال غلبہ تو اسلام ہی کا ہوگا، غلبہ تو مسلمانوں کو ہی عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے آخری زمانے کی جو پیشنگوئیاں فرمائی ہیں، جس میں عیسیٰ روح اللہ کی تشریف آوری کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ آئیں گے تو چونکہ وہ یہود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن یہود نے ان کا انکار کیا اور اپنی دانش میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو سولی چڑھا دی اور ان کو صلیب، یہ پوری عیسائیت کا جو دار و مدار ہے اور جو مرکزیت ہے اور محور ہے وہ پوری صلیب، ایک صلیب ہے بس۔ لیکن آپ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جب وہ آئیں گے تو اسی صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ صلیب کا کیا کام ہے، مجھے تو سولی چڑھائی نہیں گئی تھی، مجھے تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور وہ آسمانوں میں زندہ ہے۔ تشریف لائیں گے تو پھر اس دھرتی پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا، پھر کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے آنے سے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو کاٹ ڈالیں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے، تو پھر صرف اور صرف اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہی باقی بچیں گے، کوئی اور باطل مذہب نہیں رہے گا، نہ یہودیت رہے گی، نہ عیسائیت رہے گی، نہ صہبائیت رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے کہ جو ہدایت کے ساتھ آیا اور دین حق کے ساتھ آیا، اور وہ دین حق ایسا دین حق ہے کہ بہرحال اس نے غالب آنا ہے ہر دین کے اوپر، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، چاہے مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں آپ جانتے ہیں، فلسطین کی حالت راحت کہ یہودی اور صہیونی مظالم کی الغار ہے ایک بار پھر ہمارے فلسطینی مسلمانوں بے دردی سے ان پر میزائل داغے جا رہے ہیں، لیکن سلام ہے حضور علیہ السلام کے ان غلاموں اور جمع رسالت کے پروانوں کو کہ وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر قبلہ اول کے دفاع کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے میدان عمل میں اپنی بیویوں، اپنے بچوں اور اپنے بیماروں اور اپنے بوڑھوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آج اگر ایسا لگتا ہے کہ جی فلسطینی مسلمان قسمہ پرسی یا کمزوری کی حالت میں ہیں تو یقیناً ایسا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کی حالت اسی طرح رہے گی اور مسلمان اسی طرح رہے گا، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ دین تو غلبے کے لیے آیا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ ایسا دین کامل لے کر آئے ہیں کہ بہرحال غالب تو اسی دین میں آیا ہے، بہرحال غلبہ تو اسلام ہی کا ہوگا، غلبہ تو مسلمانوں کو ہی عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے آخری زمانے کی جو پیشنگوئیاں فرمائی ہیں، جس میں عیسیٰ روح اللہ کی تشریف آوری کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ آئیں گے تو چونکہ وہ یہود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن یہود نے ان کا انکار کیا اور اپنی دانش میں وہ سمجھتے ہیں
کہ انہوں نے ان کو سولی چڑھا دی اور ان کو صلیب. یہ پوری عیسائیت کا جو دار و مدار ہے اور جو مرکزیت ہے اور محور ہے وہ پوری صلیب ایک صلیب ہے بس. لیکن آپ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جب وہ آئیں گے تو اسی صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ صلیب کا کیا کام ہے. مجھے تو سولی چڑھائی نہیں گئی تھی, مجھے تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی, بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور وہ آسمانوں میں زندہ ہے. تشریف لائیں گے تو پھر اس دھرتی پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا.